السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ لاک ڈاؤن میں۔ میرے بہن بھائیوں، آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کو اللہ نے 3 عشروں میں بانٹا ہے۔ پہلا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ سے نجات کا۔ یہ تینوں آپس میں ملے جڑے ہیں۔ اگر ہمیں رحمت مل گئی اللہ کی تو مغفرت بھی مل جائے گی، اور مغفرت اگر مل گئی تو آگ سے نجات بھی مل جائے گی۔ یہ پہلا عشرہ ہے رحمت کا، اس کے ابھی 3-4 دن باقی ہیں۔ ویسے تو اس کا زیادہ بڑا حصہ تو نکل گیا، لیکن پہلا جمعہ ہے تو میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو رحمت کے حوالے سے بتا دوں۔ یہ تو پورا مہینہ ہی ویسے روحانی تربیت کا مہینہ ہے، لیکن جب 3 عشروں کی بات آتی ہے تو یہ پہلا جو عشرہ ہے رحمت کا ہے۔ رحمت لفظ کا جو مادہ ہے وہ رحم ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے جسم کے اس حصے کو جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اور ماں اس کا خوش دلی سے بوجھ اٹھائے پھرتی ہے 9 مہینے تک۔ اب لوگوں کا خوش دلی سے بوجھ اٹھانا رحم اور رحمت ہے۔ اب وہ چاہے ان کی بھوک کا بوجھ ہو، چاہے ان کی غربت کا بوجھ ہو، چاہے ان کی نا علمی کا بوجھ ہو، تعلیم کا یعنی، چاہے بیماری کا بوجھ ہو۔ اب جو لوگ اسے رحمت سمجھ کے اس بوجھ کو اٹھائیں گے، اس میں حصہ لیں گے، انہیں اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی۔ رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ لقب دیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنی بچپن سے ہی لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب دودھ پیتے بچے تھے تو دائی حلیمہ کی ایک چھاتی کا دودھ پیتے تھے، ایک چھاتی کا چھوڑ دیتے تھے اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے۔ وہاں سے دیکھیے آپ رحمت شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی 40 سال کی زندگی دیکھ لیں، جب تک نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کی 23 سال کی زندگی دیکھ لیں، صرف رحمت ہی رحمت آپ کو نظر آتی ہے، صرف پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، کہیں کوئی نیگیٹو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ رحمت کے حوالے سے ہی یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ اس عشرے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے روزوں میں، ان کی خوراک میں، ان کے گھروں میں، ان کی بیماری میں، تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کے اس عمل کا بدلہ آپ کو بڑھا چڑھا کے نہ دے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، وہ بدلہ بھی اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے۔ تو رحمت بننا لوگوں کے لیے، اصل میں اپنے لیے رحمت بننا ہے، کیونکہ ہم جب لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کے لیے رحمت بنیں گے تو اللہ ہمارے لیے رحمت بنے گا، تبھی ہمیں پھر مغفرت ملے گی۔ مغفرت کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے جمعے کو بتاؤں گا، اگلے عشرے میں۔ فی الحال رحمت کے حوالے سے آپ جو ایک بہت مشہور آیت قرآن کی پڑھتے ہو، سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت، نماز میں بھی اکثر دعا میں پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس عشرے کے حوالے سے اگر آپ شروع میں لوگوں کے لیے رحمت بنیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، تو آپ کی دنیا میں عطائیں آنی شروع ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے۔ فی الدنیا حسنۃ، اس آیت میں کہا کہ دنیا کو ہماری حسین بنا دے، خوبصورت بنا دے، بڑھیا بنا دے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ لوگوں کے لیے رحمت بنیں گے۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس کے بعد پھر آپ اگلے عشرے میں پہنچتے ہیں کہ اگر آپ کی دنیا اللہ رب العزت نے خوبصورت اور صحیح بنا دی تو آپ کی آخرت اس کے بعد اپنے آپ اللہ عطا کریں گے آپ کو حسین بنا کے۔ وقنا عذاب النار، تیسرے عشرے میں پھر آپ کو آگ سے نجات مل جائے گی۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اگر ہم اس عشرے کا فائدہ اٹھانا چاہیں، جتنے بھی دن اب اس کے باقی ہیں، کیونکہ یہ تو پورا رمضان ہی ویسے تو رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا، فضل کا، اخوت کا، غم خواری کا، یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے معلوم ہیں۔ وہ حدیث بھی بہت مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ منبر شریف کے پیڑیوں پہ چڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعائیں کی، اور اس میں جبریل امین کا آمین کہنا، اس میں ایک بد دعا حضور نے یہ بھی فرمائی تھی
کہ جو رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ ہمیں موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یہ وبا پھیلی تھی کرونا وائرس کی فروری سے، لیکن اللہ نے ہم سب کو بچائے رکھا اور ہمیں اپریل اور مئی تک پہنچا دیا، مہلت دی، چانس دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تو بار بار چاہتا ہے، وہ تو قرآن میں خود کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر گزاری کرو۔ ہم ہی صحیح طرح شکر گزاری نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کی شکر گزاری کریں گے تو لازماً قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں اضافہ کر دوں گا۔ ہم اپنی شکایتیں تو لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمارا یہ حق نہیں دیا جا رہا، لیکن جو ہمیں ملا ہے اسے کبھی یاد نہیں کرتے۔ تو اگر آپ وہ سب چیزیں، وہ نعمتیں یاد کر کر کے اللہ رب العزت کے آگے شکر گزاری کا جذبہ، تھینکفل فیلنگ کا جذبہ پیش کریں گے تو لازمی قرآن یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی سوچ میں، آپ کے ایمان میں۔ کیونکہ نعمت صرف پیسہ یا مال یا آسائش کی چیزیں نہیں ہوتی، آپ کا علم، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دل کے وسوسے۔ یہ دیکھیے ایک حدیث پاک یہ کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کسی بچی کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے ہیں اور چہرہ دیکھ کے ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی، تو وہ کتنا اپنے چہرے کو سجاتی سنوارتی ہے، کتنا اسے رب کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ جب حدیث میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال اور تمہارے دل دیکھتا ہوں، تو کیا ہمیں اپنے دل نہیں چمکانے چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دلوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو؟ کیونکہ اللہ پاک ہے، اس کی نظر پاک ہے۔ جب وہ اس نظر سے ہمارے دل پہ دیکھے گا اور خدا نہ خواستہ اس میں جھوٹ، بغض، جلن، حسد یا غصہ یا کینہ لوگوں کے لیے یا بد کلامی یا گالی گلوچ یہ ہوگا، تو کیا اللہ کی وہ نظر ہمیں وہ فیض دے پائے گی جو مقصود ہے؟ تو اس لیے ہمیں صرف اس لیے اپنے دل کو سجانا اور سنوارنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے کہ اللہ اس پہ نظر رکھتا ہے۔ میں نے جو مثال دیا آپ سوچ کے دیکھیں اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے بارے میں، جب انہیں دیکھنے والے آتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے چہرے کا خیال کرتی ہیں، تو ہمیں اسی طرح اپنے دل کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ وہ تو کنفرم بات ہے کہ اگر اسے ہمارا دل پسند آ گیا تو اس میں بس جائے گا۔ کیونکہ ایک بار حضور سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کیا اللہ کہیں بستا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا ہاں بستا ہے دل مومن میں۔ تو اگر ہمارا دل واقعی مومنوں والا دل ہوگا تو اللہ اس میں بس جائے گا۔ کسی بھی دل میں دو محبت ہی نہیں رہتی میرے بہن بھائیوں۔ آپ کو اگر دنیا کی محبت اور دین کی محبت دونوں آپ ایک دل میں رکھیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں دین کی محبت ہے تو اس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی بہت ہی دنیا بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو آپ ہلکا پھلکا دین کا معاملہ کریں، چل جائے گا معاملہ۔ آپ کو محبت تو دین کی، اللہ اس کے رسول ہی کی رکھنی ہوگی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے دیندار لوگ ہیں، ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی دین رہے، اس کے ساتھ جتنی بھی دنیا مل جائے کافی ہے۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں کہ ان کی ٹاپ پرائرٹی دنیا ہوتی ہے، کہ پہلے ہمیں دنیا مل جائے، اس کے ساتھ جتنا بھی دین مل جائے۔ یہ منظور نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ نے انسان اور جن کو اپنے لیے بنایا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ تمام تر چیزیں کائنات کی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی حدوں میں رہیں اور اللہ سے محبت کریں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی تیرے سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو ان سے کہتے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کی سنتا ہوں، مگر یہ بھی تو میری سنیں۔ تو اگر ہم واقعی اللہ کی سنیں گے تو اللہ تو بہت قریب ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں تو یہ کہا۔ آپ اللہ کے ہو کے تو دیکھیں اللہ کس طرح آپ کا ہوتا ہے،
کیونکہ خود حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھے تو میری رحمت اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتی ہے، کوئی میری طرف چل کے آئے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ الحمدللہ اللہ نے ایسے آسان روزے گھر پہ ہمارے رکھوا دیے، غور و فکر کا، سوچنے سمجھنے کا ہمیں وقت دے دیا۔ لاک ڈاؤن کھلنے والا ہے یا اور ٹائم بھی بڑھ سکتا ہے، جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی اس طرح سے ہوگا، لیکن میری دعا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ہم اس لاک ڈاؤن سے نکلیں تو بالکل نئی زندگی ہو، نیا جوش ہو، اللہ کے دین پہ ہم بالکل اس طرح سے کامزد ہو جائیں اور اس طرح سے عمل کرنے لگیں جو مقصود ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کے ساتھ اس کے دین سے جڑیں، علم کے ساتھ، کیونکہ ایمان والوں پہ علم اور ایمان والوں کا درجہ زیادہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی آیتوں پہ اندھے بیروں کی طرح گریں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم غور و فکر کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کریں، اس سے جڑیں، اس سے محبت کریں، اس سے ڈریں نہیں۔ تقوی کا نام جو ڈر رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں کہ کم سے کم اللہ کے حکم کی کوئی حکم تولی نہ ہو، اللہ کے احکام ہم توڑنے سے بچیں، یہ ہے وہ ڈر۔ یہ ڈر نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اللہ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ ہمیں مارے گا، ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم اس کی دی ہوئی کھانا کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو ہمیں لازمی بات ہے کہ اتنا احترام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام توڑنے سے بچیں۔ کم سے کم ہم آج اپنے ایمان پہ نظر رکھیں کہ اگر ہمارا 10 روپے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے اللہ کے احکام توڑتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہنا، لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ انہیں پیار اور محبت سے ٹریکل کرتے رہنا، مطلب بہت زیادہ سختی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کے باغی ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے بہت احتیاط سے اپنے بیوی بچوں کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ جتنا اللہ نے علم ہمیں دے دیا، جتنی معرفت ہمیں دے دی، وہ ہم نے زبردستی نہیں تھوپنی۔ ان کی عمر، ان کے حالات، ان کا ماحول، اس کے مد نظر ان سے پیار اور محبت سے اللہ رسول سے جوڑنا ہے، جس سے کہ وہ دل سے محبت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی طرف بڑھیں اور دل کی نمازیں پڑھیں۔ نماز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی بتا دوں، جو آج کل روزے چل رہے ہیں، آپ جا کے تنہائی میں کھا پی سکتے ہیں، آپ وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ لگے گا، لیکن یہ ڈر آپ کو اور یہ امیجن آپ کا اور یہ تصور آپ کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی مقصود ہے روزوں کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کا اجر خود دوں گا، کیونکہ یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ انہی چیزوں کو آپ تمام عبادات پہ پھیلا لیں۔ جو حدیث جبرائیل ہے اس میں جب احسان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو حضور نے یہی جواب دیا تھا کہ اس طرح عبادت کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو روزوں میں ہمارا یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی تصور ہمارا نماز میں بھی آ جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو لازمی بات ہے آپ کی نمازوں کی کیفیات بدل جائیں گی۔ یہی تصور آپ کا حج اور عمرے پہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی اور ریاکاری، کوئی اور دکھاوا لوگوں کے لیے حج یا عمرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دکھا کے بھی دو لوگوں کو، بتا کے بھی دو اور چھپا کے بھی دو۔ دکھا کے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے اور وہ بھی زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو شو بازی میں مبتلا کر لیں کہ آپ 100 روپے بھی کسی کی زکوٰۃ کی یا کوئی سامان دے رہے تو اس کا فوٹو کھنچانے لگے، بلکہ اس لیے کہ اور لوگوں کو ترغیب ملے، یہی آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اور چھپا کے ان لوگوں کو جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کبھی، اور یہ موقع تو ایسا ہے جو دہاڑی مزدور، روز کے کام کرنے والے ایسے سفید پوش لوگ ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کی، میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں فاقے کر رہے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان لوگوں کا معلوم کر کے اگر آپ ان کے گھر خاموشی سے بیل بجا کے ان کے ہاں تھیلا اناج کا یا چند لفافہ پیسوں کا رکھ آئیں گے تو آپ یقین کریں ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، ایسے سفید پوش لوگ جو صرف اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، وہ اپنی گڑگڑاہٹ میں آپ کے لیے جب دعا کریں گے اللہ سے تو لازمی بات ہے کہ دعا آپ کو لگے گی۔ میرے بھائیوں، دعا کے لیے ہمارے ہاں کہنے کا بہت رواج ہے کہ دعا کی درخواست، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست۔
میرا کہنا یہ ہے کہ دعا کی درخواست کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دعا والے عمل کریں، ایسے عمل کے لوگوں کے دلوں سے ہمارے لیے دعا نکلے، وہ ہے اصل دعا، کیونکہ وہ دعا آپ کے لیے لازمی بہت کارآمد ہوگی۔ جو لوگ بے ساختہ آپ کے پیچھے آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ ان کے لیے خدمت کریں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان کے لیے اس لاک ڈاؤن میں رمضان کے روزے آسان کر دیں گے۔ تو جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ اپنی زکوٰۃ حساب جوڑ کے یا اگلے سال کی بھی ابھی دے دیں، جیسے ہنگامی حالات ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں غریبوں کے لیے حق ہے۔ تو کوئی اگر غیر مسلم بھی آپ کے پڑوس میں، آپ کے جاننے والوں میں، یا آپ کو پتہ لگے کہ وہ بھوکا ہے، تو زکوٰۃ تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اور جتنی بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مال بھی اس کی ایک نعمت ہے، اس میں سے آپ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی نکالیں۔ دیکھیں عقیدے کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن فی الحال ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ہمارے بہن بھائی ہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، آپ جب سورہ حجرات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو بھائی بہن بنایا، قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو اس لیے میری تھوڑی سی ریکویسٹ تھی آپ لوگوں سے کہ اس رحمت کے عشرے کو واقعی اپنے لیے رحمت کا عشرہ بنا لیں، اور کچھ نہ کچھ جو بھی آپ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں آسانی دے سکیں، ان کی بیماری میں، ان کے روزوں میں، ان کے گھر میں اناج میں، ان کی بھوک میں، یا ان کی ڈپریشن میں، انہیں تسلی کے دو بول ہی آپ صرف فون کر کے اپنے رشتہ داروں سے خیریت ہی پوچھ لیں گے، اور یہ کہیں گے کہ کسی قسم کی کوئی فکر نہ کرنا، کسی چیز کی ضرورت ہو، کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو تو آپ مجھے فون کر لینا۔ آپ کی یہ بات ان کا دل بہت بڑا کر دے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ فون کے انتظار میں رہتے ہیں، اگر آپ ذرا سا انہیں فون کر کے ان کی دل جوئی کر دیں گے تو آپ یقین کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہی ہے کہ معراج کی رات میں جو اللہ نے انہیں تحفے دیے تھے، ان میں ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ جو لوگوں کی دل جوئی کرے گا ان کے لیے جنت اللہ نے لکھ دی۔ تو یہ کتنی آسان ہے جنت، اور کتنا آسان ہے اس ٹائم یہ معاملہ، کیونکہ لاک ڈاؤن میں آپ جا نہیں سکتے، صرف فون کرنا ہے، آپ فون کر کے ان کی صرف خیریت پوچھنی ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، کہیں جانا نہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ صرف مجھے فون کرنا، میں حاضر ہوں، اور آپ مینیج کر بھی لیں گے، اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی فون آ بھی جاتا ہے، آپ کے 20 رشتہ داروں میں سے میرے خیال میں ایک کا بھی فون نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی ایک آدھے کا آ گیا تو آپ اپنی ہر چند کوشش کر کے اس کا وقت کام کرا بھی دینا، یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہوگی۔ بس یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی مغفرت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو اگلے ہفتے، اگلے جمعے کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔